وہ ایک کیس بتا دے کہ ایک شخص کو قتل کیا گیا، وہ ہماری تاریخ ہے، وہ ہماری we are not interested in democracy or dictatorship. We are interested in a leader جو نگاہ بلند ہو، تہم دل نواز ہو، جاں پرسوز ہو. وہ کس طریقے سے آتا ہے؟ کنسنسس سے آئے، ملٹری ٹیک اوور سے آتا ہے، عوام اس کو انتخاب کرتی ہے، وہ اللہ کے رسول اور شریعت کے اوپر نافذ کرتا ہے، ہماری عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، پاکستان کو دنیا کے عظیم ترین طاقت بنائے، اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہو، ہم اس کو لبیک کہیں گے انشاءاللہ. سوال سے پڑھتے ہیں اور یہ خواتین کی بھی اس میں رائے شامل کر لیتے ہیں، ان کی بھی سوال شامل کریں. I'm Mahesh and this is my husband Saad. We sort of have a joint question. You speak of Pakistan becoming the perfect nation, right? Jisme khilafat ka nizam ho and everything. But we were sort of wondering, doesn't this defy the concept of Dajjal and the subsequent defeat of the Ummah? It does not actually. کیونکہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ کئی مین سٹریم بڑے بڑے مسلمان اسکالر بھی ماشاءاللہ آج کے دور میں انہی باتوں کو دہرا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری دور کی احادیث ہیں، جو حضور نے آخری دور کے واقعات فرمائے، اس میں جہاں پہ آپ نے غزوہ ہند کا ذکر کیا ہے کہ مسلمان فوج ہندوستان کیا کرے گی، اور یقین کیجئے اس کو غزوہ کے لفظ استعمال کیا گیا حضور میں، یعنی اعلیٰ ترین جو غزوے کا اجر ہوتا ہے وہ اس جنگ کے مجاہدین کو ہوگا جو انڈیا کیپچر کریں گے. اگر اس حدیث کو مسلمان دنیا میں پھیلا دیا جائے تو پورے انڈیا کی فورن پالیسی تباہ ہو جائے گی کہ مسلمانوں کو اگر یہ پتہ لگ جائے کہ انڈیا سے تجارت کرنے میں اجر نہیں ہے، امن کی آقا میں اجر نہیں ہے، انڈیا کیپچر کرنے میں اجر ہے. اور دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارک فرمائی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ آخری دور میں خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہو جائے گی. ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جس کی بنیاد خلافت راشدہ پر ہوگی. اگر ہم اس خلافت راشدہ کو، اس نظام حکومت کو، اس عدل کے نظام کو قائم کر سکے ہماری سعادت. اگر ہم اس راہ میں مارے گئے تب بھی ہم خوش نصیب ہیں. جو جنگ بدر کے شہداء تھے انہوں نے فتح مکہ نہیں دیکھا، لیکن افضل ترین شہداء بدر کے شہداء ہیں کہ جو اس فتح مکہ کی راہ ہموار کر کے چلے گئے. ہماری زندگی کا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پورا کرنا ہے. اس راستے میں مارے گئے، شہادت، زندگی پائی، سعادت، الحمدللہ دونوں صورتوں میں ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ. اگلی آواز شامل کرتے ہیں. جی جی, my name is Mubashir Rabbani. I'm writing a book and this is a question that I normally ask. My title of the book is Traveling on a Pakistani Passport. So whenever I could get your question? My question basically is that whenever I go outside, everybody asks me what can Pakistanis living abroad can do for Pakistan, especially in Europe and USA. دیکھیے یہ پاکستانی پاسپورٹ جو واصف علی واصف کے الفاظ میں ہم بتائیں کہ اس پاکستانی طریقت کا ایک نشان ہے کہ جس کے پاس یہ پاسپورٹ ہے وہ اس پاکستان کی طریقت میں بیٹھے. آج آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ پاکستان دنیا میں آپ کہیں بھی جائیں ہمیں بے عزت کیا جاتا ہے، اور امریکہ نے وہ اسکریننگ نظام شروع کر دیا ہے کہ جو پاکستانی جائیں گے ان کو ایئرپورٹ سے بے عزت کیا جائے گا. مزید پہلے بھی کیا کام کرتے تھے کہ اب کیا کریں گے. لیکن پاکستان کے تمام وہ مسلمان جو پاکستان سے باہر ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ بات ہم ان کو ابھی بتا دیتے ہیں، وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب آپ کو پاکستان بھیج دیا جائے گا. آپ پاکستان نہ بھی آنا چاہیں تو آپ کو پاکستان آنا پڑے گا. مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے. اقبال نے یہ بات اس وقت کہی تھی. آپ چاہیں یا نہ چاہیں امت مسلمہ اور پاکستان کے خلاف جو الغار بنائی جا رہی ہے اس میں یہ مسلمانوں کو یورپ اور امریکہ میں نہیں رہنے دیں گے. آپ کی زندگی عذاب کر دیں گے. اگر آپ رہیں گے بھی تو آپ کو اتنا بےحرمت اور ذلیل کریں گے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جا سکیں گے جب تک آپ کو نیوز اسکین نہ کر لیں ایئرپورٹس کے اوپر. یہ تو پاکستان کے مسلمان جو پاکستان سے باہر بستے ہیں، پہلا کام تو یہ اس پاکستان سے اپنا رشتہ، اپنا تعلق دوبارہ استوار کریں. آپ کو یہیں لوٹ کے آنا ہے، آپ کا اور کوئی گھر نہیں ہے. آپ دنیا میں جہاں مرضی نوکری کریں، جہاں مرضی کام کریں، اس پاکستان کو اپنا محبوب بنا لیں، اس کو بے عزت نہ کریں، اس پاکستان کی عزت میں محافظ ہوں. یقین رکھیے اس بات کو کہ اس پاکستان کو محبوب بنا لیں گے تو آج کے دور میں اللہ کا جو فرقان ہے، یہ پاکستان اللہ کا پاکستان ہے. یہ اللہ نے پاکستان بنایا ہے اور سایہ خدائے والجلال ہے، اللہ کے رسول کی نگاہ ہے اس کے اوپر. جو اس پاکستان کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کا محافظ و نگہبان ہے. اس پاکستان کی عزت کی حفاظت کیجیے، اس کے لیے پراؤڈ فیل کیجیے. ٹیک اے اسٹینڈ بھی لو پاکستانی، دنیا کو بتائیں وہ پاکستانی مسلمان، ہم پہلے مسلمان ہیں لیکن ہماری شناخت پاکستان ہے. وہ پاک مسلمان جس کا تعلق اس خطے زمین سے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اقبال کے الفاظ میں، میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. ہم جس خطے زمین سے تعلق رکھتے ہیں دنیا کو یہ دکھا دیجیے اور یہ بتا دیجیے we are honorable people, we are dignified people, we are willing to die for a principle that we believe in. We will raise this flag higher and higher. You cannot purchase us, you cannot
our lands. We want to live in peace. We want to live in dignity, but not at the cost of our honor, not at the cost of our sex, not at the cost of our ideology. اگر یہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو ہم محبت اور پیار سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہم عزت غیرت اور آبرو کے سودے پر نہیں. پاکستان کی نمائندگی کریں. پاکستان خود جس سے پیار ہوتا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، اس کے لیے پھر بتانا نہیں پڑتا کہ میں اس کے لیے کیا کروں. جو کچھ کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے کیجیے، اور یقین کیجیے اللہ آپ کو محبوب بنا لے گا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدینہ ثانی پاکستان پر آپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. گارنٹی ہے اس بات کی، آزما کے دیکھیں انشاءاللہ. ہمارے ایک اور دوست ہیں، یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. Sir, tell us what is jihad and what is terrorism and how to motivate youngers. And یہ جو لوگ مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور آپس میں ہم سب کو لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو مسلمانوں کی تعداد پوری دنیا میں کم ہوتی جا رہی ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر، تو یہ کون کروا رہا ہے، کون لوگ ہیں، اور ہم لوگ ان چیزوں میں کیوں پڑ گئے ہیں کہ تم پنجابی ہو، مہاجر ہو، ہم کیوں ایک مسلمان نہیں بنے؟ بیٹا دیکھو، اگر پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر دیا ہے انہوں نے وار آن ٹیرر کے نام پہ. ٹیررزم کے 3 درجے ہم آپ کو بتاتے ہیں. ایک ٹیررزم وہ ہے جو ریاستی سطح پہ ہوتا ہے، اسٹیٹ ٹیررزم. اور پوری دنیا میں اس وقت جو ریاستی ٹیررزم ہو رہا ہے، جو بدترین ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، تمام مسلمان دنیا جس پر آکوپائی کیا گیا، جس پر حملے کیے گئے، وہ مغرب کی طرف سے کیے گئے یا مشرق کے ہندوستان کی طرف سے کیے گئے یا روس کی طرف سے کیے گئے، تمام دنیا میں جو آکوپائڈ لینڈ ہے وہ مسلمانوں کی. اور جو ٹیررزم ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت ریاستی سطح پہ مسلمانوں کے خلاف، وہ دنیا میں کسی قوم کے خلاف نہیں ہو رہا ہے. لاکھوں فلسطینی بچے قتل کر دیے گئے، چچنیا، بوسنیا، عراق میں لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. 14 لاکھ مسلمان یہ 2004 کے بعد سے شہید کر چکے ہیں. افغانستان میں 20 لاکھ مسلمان سوویت انویژن کے بعد سے شہید کیے جا چکے ہیں. یہ چھوٹے فگر نہیں ہیں. کم از کم 1 کروڑ مسلمان پچھلے 100 سال میں انہوں نے شہید کیے ہیں. یہ ریاستی ٹیررزم ہے. دوسری آرگنائزیشنل ٹیرر ہے. ایک آرگنائزیشن، ایک جماعت بنتی ہے جو دہشت گرد بن جاتی ہے، جیسے یہ تحریک طالبان پاکستان ہے، اور جس طرح را ہے، CIA ہے، KGB ہے، موساد ہے. یہ بدترین دہشت گرد آرگنائزیشن ہے دنیا کی، جو پوری دنیا میں فساد برپا کرتی پھرتی ہیں، حکومتوں کے تختے الٹتی ہیں. یہ آرگنائزیشنل ٹیرر ہے. اس کے مقابلے میں پھر ایک تیسرا انڈیویجول ٹیرر ہے. کوئی پاگل اٹھتا ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، کچھ حملہ اس مسجد میں کر دیا، اس میں کر دیا، جس کو بہانہ بنا کر یہ پوری مسلمان دنیا پر حملے کرتے پھر رہے ہیں. حقیقت میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تحریک طالبان نے پورے پاکستان میں 70 خودکش حملے کیے 2008 میں. 70 حملے کیا ہو گئے؟ دنیا میں طوفان بڑھا کر برپا کر دیے گئے کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے، ایٹمی ہتھیار خطرے میں، نیٹو کی فوجیں پاکستان میں گھس جائیں. یہ سارا ڈرامہ اور فساد انہوں نے کھڑا کیا ایک بدماش، ایک دہشت گرد گروہ کو تیار کرتے پاکستان کی صفوں میں، اور پوری دنیا میں اس کا پروجیکٹ کرتے ہیں جیسے پاکستان کولیپس ہونے والا ہے. اللہ کا فضل ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے اس پاکستان کو. آپ نے دیکھ لیا دہشت گردوں نے فساد برپا کیا، لیکن اللہ کے فضل اور کرم سے پاکستانی قوم اسی شدت سے، طاقت سے، قوت سے، جرأت سے اٹھی ہے دوبارہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے. اللہ we are reaching our honor. We have alhamdulillah. Can we move on? Sure. To the next question. My name is Mazid Hussain, and I wanted to know if Khilafah can revive Pakistan, and if so, what does one need to do to work towards this? دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر آج کا جو حکمرانی کا نظام ہے، اس میں آپ صدر کا نام تبدیل کر کے خلیفہ رکھ دیں تو اس کا خلافت کا نظام نہیں آ جائے گا، اور اللہ نہ کرے کہ ہم آج اس طرح کریں. خلافت ایک عدل کے نظام کا نام ہے. خلافت اس نظام کا نام ہے کہ جہاں پر حکمران وقت وہ انصاف مہیا کرتے ہیں کہ خلیفہ وقت کی ذرہ کم ہو جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب ایک یہودی کے پاس اپنی ذرہ کو دیکھتے ہیں، اور پھر اب طاقت سے اس ذرہ کو واپس لینے کے بجائے عدالت مقدمہ کرتے ہیں، اور جج مقدمے کا فیصلہ خلیفہ وقت کے خلاف کرتا ہے. یہ خلافت ہوتی ہے. یہ خلافت ہوتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مر جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں. یہ خلافت ہوتی ہے کہ خلیفہ کا روحانی پہلو، روحانی مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ جب خلیفہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل اس میں سیلاب نہیں آ رہا، پانی نہیں بہ رہا، قحط سالی کا اندیشہ، تو خلیفہ وقت دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو. وہ خط دریا میں ڈالا جاتا ہے، دریا نیل میں سیلاب آ جاتا ہے.